بڑی بڑی سزائیں دنیا کے اندر دیکھیں سنیں، بڑے بڑے ظالم اور جابر دنیا کے اندر آئے، آنکھیں نکالنی لوگوں کی، زندہ بندوں کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال کر ختم کر دیا گیا، لوگوں کو ان کے گوشت کو نچوا دے، ایسے ایسے ظالم دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ لیکن اب جو قیامت کی سزا ہے، اب جو جہنم کا عذاب ہے، اب جو قیامت کی ذلت اور رسوائی ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ آج کا جو جکڑنا ہے ایسا جکڑنا کبھی نہیں ہوا، اور آج کی جو سزا ہے ایسی سزا کبھی نہیں ہوئی۔ میدان حشر کے اندر بھی، اعمال نامے کے تولے جانے کے وقت بھی، پھر جہنم کو لائے جانے کے وقت بھی، اب جہنم کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، فیصلہ پہلے سے ہو چکا، یہ جنت والے ہیں یہ جہنم والے ہیں۔ اب اللہ فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں پھینکنا شروع کرو، لیکن پھینکنے سے پہلے جب جہنم کے کنارے پر پہنچ جائیں گے، اللہ ابھی ٹھہرو بھی، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون۔ ٹھہرو، ابھی جہنم کے کنارے پر پہنچا دیا گیا، اٹھا کر پھینکا نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ایک دفعہ ان کو ٹھہراؤ یہاں، اور پھر اللہ پاک پوچھیں گے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بڑے دعوے تھے تمہیں ایک دوسرے کے، ہم بڑے پکے یار ہیں، بڑے مددگار ہیں، ہم تمہاری مصیبت میں تمہارا کام دیں گے، تم نعرے مارتے تھے زندہ باد کے ایک دوسرے کے لیے، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یہ بندے تمہیں چودھری کہتے تھے، پکڑو اس کا ہاتھ، بچاتے کیوں نہیں اس کو جہنم سے؟ او بھائی ہم تو تمہارے پیچھے چلے تھے، ہم ایک دوسرے کو، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھائی کیوں نہیں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بچا لیتا؟ یہ لیڈر کیوں نہیں اپنی قوم کو بچانے والا؟ آج یہ فلاں آدمی کیوں نہیں اپنی اس کو بچاتا جس کو دنیا کے اندر بڑے اس کو گمراہ کیا تھا کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ ما لکم لا تناصرون۔ اس بات کو بھی اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منظر کو دیکھتے تو صحیح، جب لوگوں کو جہنم کے کناروں پر کھڑا کر دیا جائے گا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس وقت یہ سب کے سب کہیں گے کاش ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے، بڑے نیک بن کر آئیں گے، بڑے تہجد گزار بنیں گے، بڑی اچھے کام کر کے آئیں گے، لیکن اب صرف یا لیتا ہے، یا لیتا کا لفظ آتا ہے ایسی تمنا کے لیے جو ہو نہیں سکتی۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بندہ کہے کاش میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یا لیتا کا لفظ وہاں استعمال، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یا لیتا کا لفظ صرف جہنم والے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے اور جہنم کے دھوئیں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہنم میں جو پھینکا جائے گا منہ کے بل پھینکا جائے گا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ میدان حشر کے اندر بھی برے جہنمی لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اور جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو سیدھا نہیں بلکہ اوندا کر کے پھینکا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات مان لیتے۔ جہنم میں ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہ یہ کہتے رہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مان کر آتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر دو ہی طریقے رہے ہیں زندگی گزارنے کے، آج بھی دو ہی ہیں، قیامت تک دو ہی ہوں گے۔ ایک طریقہ ہے جو میں چاہوں ویسے مجھے جینے دیا جائے، جیسے میں چاہوں میں ویسے دن گزاروں، جیسے میں چاہوں ویسے رات گزاروں، میرے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی جائے، مجھے کوئی حکم نہ سنایا جائے، میرے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے، میں کسی کی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو کفار کی زندگی ہے، اللہ کے دشمنوں کی زندگی ہے، جو دنیا کی عیاشیوں کو چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے نہ آخرت میں ملتی ہے نہ دنیا کے اندر ملتی ہے۔ آج تک کسی بندے کی خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوئی۔ چند روزہ زندگی اس کو پابندیوں سے سہ جائیں،
برداشت کر لیں تھوڑی سی مصیبتوں اور تکلیفوں کو، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد جب یہ ختم ہوگی زندگی تو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں نصیب فرمائیں گے۔ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو بنایا اور جنت کے ارد گرد اللہ پاک نے ناگواریوں کو رکھا ہے۔ جنت میں ایسے نہیں پہنچا جا سکتا، جنت میں پہنچنے کے لیے درمیان میں کانٹے بھی ہیں، درمیان میں ناگواریاں بھی ہیں، درمیان میں نیند کو چھوڑنا بھی ہے، درمیان میں تھکاوٹ بھی ہے، درمیان میں مصیبتیں بھی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، یہ ناگواریاں ہیں، لیکن ہیں چند روز کے لیے، ان کو گزر جاؤ گے تو آگے جنت ہی جنت ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ پاک نے جہنم کو بنایا اور جہنم کے ارد گرد خواہشات ہی خواہشات کو رکھ دیا۔ مزے کی زندگی ہے، مزے کی راتیں ہیں، مزے کے دن ہیں، حرام کھاؤ، حلال کھاؤ، جیسا چاہا کماؤ، جیسے چاہا خرچ کرو، جہاں جو چاہے کرتے رہو۔ حجبت النار بالشہوات، اللہ پاک نے جہنم کو اس کے اوپر باڑ لگا دی ہے خواہشات کی، جو خواہشات کے اوپر چلتا رہے گا اللہ نہ کرے کہ وہ کہیں جہنم کے اندر گر نہ جائے۔ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ، اس میں تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں۔ چند روزہ زندگی کے اندر اللہ پاک کی طرف سے مانگنا نہیں ہے کسی تکلیف کو، لیکن اگر آ جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اس پر اللہ مجھے اجر دیں گے، اس کی وجہ سے میری جنت بنے گی، اس کو سہ جائیں، برداشت کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ تکلیف بھی مجھے ہو تاکہ اس پر بھی مجھے اجر ملے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ بخاری شریف کی روایت، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا حزن ولا اذن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله عنها خطاياه اللہ کفر اللہ بہا خطایاہ۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایمان والے کو اگر تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے، کام کرتے کرتے تھک گیا، کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے کسی جوڑ کے اندر، ہاتھ کے اندر درد ہو گیا، سر کے اندر درد ہو گیا، کمر کے اندر درد ہو گیا، گھٹنوں کے اندر درد ہو گیا، کوئی درد پہنچتا ہے، کوئی اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے، کوئی اس کے رشتہ دار میں سے کوئی کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے، اس کو غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ چلتے ہوئے اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کی جنت بنتی ہے۔ چند روزہ زندگی، اس میں تکلیفوں کو مانگنا نہیں لیکن گھبرانا نہیں، اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام قرار دیتے ہوئے اور اس میں عزت محسوس کرتے ہوئے اور اللہ پاک کی ہر بات کو مانتے ہوئے اس طریقے سے زندگی گزارنے کو اپنا مقصد زندگی بنانا، اپنے نظریے کو بدلنا، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے فکر کو بدلنا، مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کرنا تاکہ مسلمان بن کر دنیا سے جانا اللہ ہماری قسمت میں لکھ دے۔ یہ نیت کریں کہ ہم نے مسلمان بن کر جینا ہے، ہم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بن کر جینا ہے، ہم نے ویسی رات گزارنی ہے جیسے آپ نے فرمایا، ہم نے ویسا دن گزارنا ہے جیسے آپ نے فرمایا، ہم نے لباس وہ پہننا ہے جو آپ نے فرمایا، ہم نے رات ویسی گزارنی ہے جو آپ نے فرمائی، ہم نے سفر کے اندر وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جو آپ نے فرمائے، ہم نے اپنی سوچ کو اس طریقے سے بنانا کہ ہم غلام ہیں، ہم تو قیدی ہیں اس دنیا کے اندر، ہمیں جو اللہ فرمائیں گے، جو اللہ کے نبی فرمائیں گے ویسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ایسے گزاریں گے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، مزے ہی مزے ہیں، لذتیں ہی لذتیں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، جنت کی ایسی نعمتیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے سارے دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے اور اللہ ہمارے لیے جنت کو مقدر بھی فرمائے۔